یہ جو 2014 کو میں مدینہ میں تھا، آپ غالباً نومبر کا مہینہ تھا یا اکتوبر تھا؟ جو حملہ ہوا تھا جی، اپریل. اپریل. تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیا ہوا؟ جی یہ اصل میں دیکھیں کہ اس کے پیچھے بہت سے واقعات ہیں. وہ جو 2014 میں جو حملہ ہوا تھا وہ بہت سے واقعات کا ایک حتمی نتیجہ تھا. اور یہ واقعات اس وقت شروع ہوئے تھے 2007 میں جب ہم پر پابندی لگی ہوئی تھی. اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا ایک ساتھی تھا حیات اللہ خان، اس کو شمالی وزیرستان سے اغوا کر کے اور کچھ مہینوں کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا، گولی مار دی گئی اس کو. تو ہم نے اس کے لیے اسلام آباد میں بڑے مظاہرے کیے تھے اور ہم نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو جوڈیشل کمیشن بن گیا. اس میں جب سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے اس کی وائف جا رہی تھی، اس کو بھی شہید کر دیا. تو جو متعلقہ لوگ تھے ان کا شاید یہ خیال تھا کہ شاید یہ، میں نے اس پہ بہت کالم لکھے، بڑے شو کیے. پھر سلیم شہزاد صاحب کو اغوا کیا گیا اسلام آباد سے، وہ کمیشن بنا، اس کمیشن میں بھی میں نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی. پھر 2011 میں ایبٹ آباد انکوائری کمیشن بنا، انہوں نے مجھے خود بلا لیا، میں نے وہاں پہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی. پھر ملالہ یوسفزئی والا واقعہ ہوا، اس پر حملہ ہوا اور تو میری گاڑی کے نیچے بم لگا دیا گیا. اب وہ جب میری گاڑی کے نیچے بم لگایا گیا تو وہ جن صاحب نے وہ بم لگایا تھا وہ ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو بعد میں بتایا کہ وہ ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، تو وہ تھوڑا فاصلہ زیادہ تھا گاڑی سے، وہ بار بار دباتے رہے لیکن وہ بم نہیں پھٹ رہا تھا. اس دوران گاڑی جو ہے وہ میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی. تو ظاہری بات ہے میرے گھر کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتے تھے وہ، تو وہ بم نہیں پھٹ سکا. تو وہاں پہ میں بچ گیا. اس کے بعد پھر خضدار پریس کلب کو تالا لگ گیا، تو میں جناب وہاں پہنچ گیا تالا کھلوانے کے لیے. وہاں پہ ایک اور واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو بہت سے واقعات اکٹھے ہو گئے. پھر ایک لانگ مارچ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں، کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد. وہ اس میں لاپتہ افراد کا ایشو تھا. پھر پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل چل رہا تھا، اس پر ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا. تو مجھے باقاعدہ ایک وارننگ دی گئی تھی کہ آپ ان ایشوز پر بات کرنا بند کر دیں. تو میں نے وہ ان کی بات نہیں سنی. پھر وہ دفتر تک آ گئے تھے، انہوں نے دفتر میں بھی آ کے کہا کہ آپ باز آ جائیں، ہم باز نہیں آئے. اس کے نتیجے میں وہ واقعہ ہوا. اب اس واقعے یعنی کہ میں جب کراچی جا رہا تھا تو میں نے اپنی مینجمنٹ کو بتایا، جیو کی ایڈمنسٹریشن کو بتایا جی کہ اب آپ مجھے وہاں کراچی میں بلا رہے ہیں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کراچی میں میرے پہ اٹیک ہوگا. انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں، آپ پہ اٹیک نہیں ہوگا. میں نے احتیاط کے طور پہ ای میل لکھ دی، ای میل میں نام بھی لکھ دیا کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوگا تو فلاں فلاں ذمہ دار ہوگا. اب کیونکہ ای میل موجود تھی، میں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا، تو وہ کچھ ٹیکنیکل مجبوریاں تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے وہاں بلا لیا. وہاں میرے پہ حملہ ہو گیا، اللہ میاں نے مجھے بچا لیا. تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک 3 ججوں کا انکوائری کمیشن بنایا. کمیشن نے 3 ہفتے میں رپورٹ دینی تھی. پہلی ہیئرنگ تھی نا وہ کراچی میں رکھی انہوں نے. اب میں ہاسپٹل میں ہوں، مجھے 6-7 گولیاں لگی ہوئی ہیں اور سٹچز لگے ہوئے ہیں، میں ہل بھی نہیں سکتا. انہوں نے مجھے طلب کر لیا جی کراچی میں میٹنگ میں. ان کا خیال تھا یہ پہنچے گا ہی نہیں. تو میں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا جی کہ میں نے تو جانا ہے وہاں پہ ہر صورت میں. انہوں نے کہا اب آپ تو ٹانگ نہیں ہلا سکتے، بازو نہیں ہلا سکتے، آپ کیسے پہنچیں گے؟ میں نے کہا جی میں نے تو جانا ہے ہر صورت میں. بہرحال وہ کسی طریقے سے انہوں نے مجھے اسٹریچر پہ ڈال کے، تو جب ویل چیئر پہ بٹھایا تو میرے سارے سٹچز ٹوٹ گئے. میں
میرا خون بلیڈنگ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے, آپ واپس چلیں. میں نے کہا نہیں, میں نے سپریم کورٹ جانا ہے. اب میں سپریم کورٹ پہنچ گیا. اس طرح جناب مجھے اٹھایا ہوا ہے, کبھی وہ مجھے ویل چیئر پہ رکھتے ہیں, کبھی مجھے اسٹریچر پہ ڈالتے ہیں. میں گرتا پڑتا جو ہے وہ پہنچ گیا جی. 3 جج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹس ظہیر جمالی صاحب تھے چیف جسٹس. انہوں نے جب مجھے دیکھا, خون آلود پورے ہمارا جسم, انہوں نے کیا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جی آپ تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا, تو وہ میرے اسٹیچز ٹوٹ گئے ہیں, بتائیں آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرا خیال ہے اب ہم آپ کو اسلام آباد بلائیں گے. انہوں نے ہیئرنگ ہی نہیں کی. اب خود سوچے یہ میں اس کو سنگدلی کہوں گا اور تو کچھ نہیں کہوں گا, کہ انہوں نے کہا یہ یہاں تو پہنچ گیا, اسلام آباد نہیں پہنچ سکے گا. کچھ دن گزرے تو نوٹس آ گیا جی اب سپریم کورٹ اسلام آباد میں پہنچے آپ. تو اب وہاں سے میں ہاسپٹل سے نکلا جی, اور میں جناب جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو پی آئی اے والے مجھے کہتے ہیں بھائی ہم اب آپ کو جہاز پہ کیسے چڑھائیں, کیونکہ ہم اگر آپ کو چڑھائیں گے آپ کی حالت ایسی نہیں ہے, ہم آپ کو سیٹ پہ نہیں بٹھا سکتے, تو ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے, آپ کو پھر ہم کہاں پہ کس طرح لے کے جائیں. میں نے کہا آپ سیٹ لمبی کر دیں, میں اس پہ لیٹ جاؤں گا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک وہ لفٹر نہیں ہوتا لفٹر, تو مجھے ویل چیئر پہ لفٹر پہ بٹھایا. لفٹر نے مجھے وہ اوپر لے کے گیا, میں جہاز کے اندر گیا, انہوں نے سیٹ لمبی کی, میں سیٹ بہرحال میں اسلام آباد پہنچ گیا. 2 دن بعد میری پیشی تھی, میں سپریم کورٹ میں پہنچ گیا. اب سپریم کورٹ میں جب میں پہنچ گیا تو میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی, میں نے ان کو اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے کہا جی یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے میں نے اس کو نامینیٹ کیا ہوا ہے, آپ اس کو بلائیں اور میں اس کو کنفرنٹ کروں گا. تو چیف جسٹس صاحب مجھے پتا کیا کہہ رہے تھے, آپ کو اپنے ادارے پہ شک نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کو بلٹ پروف گاڑی مہیا نہیں کی, ایسا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ادارے نے آپ کو مروانے کی کوشش کی ہے. بہرحال وہ باقی جو 1-2 جج صاحبان تھے انہوں نے, میں نے جو کہا انہوں نے لکھ لیا. تو 2-3 ہیئرنگز ہوئیں اور مجھ پہ واضح ہو گیا کہ یہ رپورٹ کبھی نہیں آئے گی. بجائے کہ وہ مجھے انصاف دیں, وہ مجھے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ تم اپنے ادارے کو نامینیٹ کیوں نہیں کرتے. بہرحال اب جناب وہ رپورٹ نہیں آ رہی, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے. اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کر دیا اسلام آباد کی طرف, اور میرا خیال ہے اگست کا مہینہ تھا. مجھ پر حملہ اپریل میں ہوا تھا, میرا علاج ہو رہا تھا مختلف ہسپتالوں میں, گولیاں 2 نکل نہیں رہی تھیں. میں برطانیہ بھی گیا, انہوں نے کہا جی یہ گولیاں نہ نکالیں کیونکہ اس سے آپ کو کمپلیکیشن ہو جائے گی. میں واپس آ گیا. تو اس دوران میں نے پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا جو وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے. میرے کچھ ساتھی تھے, انہوں نے کہا اس کو 9 mm کی گولیاں نہیں لگی, اس کو پیناڈول کی گولیاں لگی ہیں. ایک نے کہا اس کو پلاسٹک کی گولیاں لگی ہیں. کچھ دوست ایسے بھی تھے جو مجھے پہلے فون کر دیتے تھے کہ بھائی آج ہم رات کو آپ کی ایسی تیسی کریں گے, آپ کو پتہ ہے ہم کیوں کریں گے, آپ نے برا نہیں منانا. تو یہ بہت سی چیزیں میں نے لرن کی اس میں. تو جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, میں دوبارہ آ کے بیٹھ گیا زخمی حالت میں نے شو شروع کر دیا. تو ایک دن مجھے بلا لیا جی پرائم منسٹر صاحب نے. تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ وہ کیا بنا, وہ جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس کا کیا بنا. میں نے کہا جی وہ انکوائری کمیشن آپ نے بنایا تھا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ رپورٹ کدھر گئی. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں آئی. میں نے کہا جی فواد حسن فواد صاحب کو بلائیں, آپ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, وہ بتائیں گے آپ. وہ فواد صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا. یہ اقبال خٹک صاحب ہیں فریڈم نیٹ ورک والے, انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا, اور باہر کی تنظیموں نے مطالبہ شروع کر دیا. تو کچھ فیک سٹوریز جو ہیں وہ چھپوائی گئیں, لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. پھر اس کے کچھ کافی عرصہ جب گزر گیا, 1.5-2 سال گزر گئے, تو مرحوم ارشد شریف نے ایک پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی یہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے لائی جائے. تو وہاں پر بھی وہ
شعیب رزاق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ آرگومنٹ کرتے تھے جناب کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کمیشن کی رپورٹ نے کیا لکھا، کیا ڈھونڈا، کون ذمہ دار ہے، لیکن وہ رپورٹ نہیں آئی اور پھر ارشد شریف بھی شہید ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر ہم ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے، اس کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ نواز رضا صاحب جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ذرا لمبا ہو گیا کہ 2014 میں واقعہ ہوا تھا، آج 2026 ہے، لیکن وہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کبھی آئے گی۔